جو آپ کو پکڑنے آئے وہ خود پکڑ کے کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کو پکڑنے آئے جی میم بتائیے گا، ڈکی کی آج ضمانت منظور ہو گئی ہے، ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے بغیر یہ بالکل نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے سامنے یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ بہت ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، اور اب چیز سامنے سب کے آئی گئی ہے کہ اگر اتنا بڑا ایشو ہوتا تو اس کو مزید پرولونگ کیا جاتا، لیکن وہ صرف ایک خام خواہ ایک فریولس چیز کی وجہ سے اتنی چیز پرولونگ کی گئی ہے. میم جج صاحب نے سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا، جی وہ جی تھوڑا بتائیے گا کیس کی سماعت میں کیا ہوگی؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس بیسس کے اوپر ان کے اوپر جو ایف آئی آر ان کے اگینسٹ لانچ کی گئی تھی، اور جو ان کے شواہد جو ان کے اگینسٹ جو ان کو جس سیکشنز کے اندر ان کو پکڑا گیا تھا، وہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ وہ پروہیبیٹری کلاز کے اندر نہیں فال کرتی تھی. اور اس سے مراد یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ جو بات ہمارے لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات یہ کہ یہ کوئی اللہ معاف کرے ایسا آفینس نہیں تھا جس کے بہت زیادہ کوئی سنگین قسم کے نتائج نکلنے تھے. تو یہی بات اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. میم جج صاحب نے بولا کہ 1 ملین کے اوپر ان کی ضمانت جو ہے، جی چھوٹی چیک کے اوپر ان کی جی ضمانت منظور جی کی گئی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس ثبوت اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ ضمانت نہیں روک سکتے. دیکھیے، سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ جج صاحب کی ڈسکریشن ہوتی ہے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے چیزیں انفورس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی عدالت کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو چاہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے بھی میٹرز ہیں جو ابھی ٹرائل کے لیے پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی ٹرائل تو پھر بھی کنڈکٹ ہونی ہے. اچھا میم مجھے یہ بھی بتائیے گا، پہلے یہ کیس لگا تھا جسٹس فاروق اعظم صاحب کے پاس، انہوں نے جی نوٹس جاری کیا، پھر اس کے بعد اگلی سماعت انہوں نے سننے سے معذرت کر لی، جی پھر یہ جسٹس شیام سروسی کورٹ میں لگا، وہاں جی پر یہ ہوا کہ ان کی جو ساس تھی ان کے انتقال کی وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکے، جی اور جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چار مگویاں چل رہی تھی ہوں کہ جج صاحب جو ہے وہ سننے سے معذرت کر رہے ہیں، جج صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں، یہ تھوڑا بتائیے گا ذرا. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کسی جج نے ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کی اپنی ڈسکریشن ہے، اگر انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تو اس میں کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ چیف جسٹس صاحبہ کی عدالت میں گیا تھا، تو انہوں نے اس کو آگے ریفر کر دیا کہ جی اب یہ اس کورٹ میں لگے گا. اب وہ اللہ کی طرف سے ان کا پچھلے ہفتے ایک انسیڈنٹ ہو گیا ڈیو ٹو وچ ہی کوڈنٹ کم، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اس میں کوئی اتنے بڑے مسئلے والی اچھا بات میم نہیں ہے. اگر ٹرائل کی حد تک بات کریں تو ٹرائل میں آپ دیکھ رہے تھے آج بعد میں، اچھا ایک اور میں آپ سے چیز سوال کروں گا کہ اس کیس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی تاریخ پہ تاریخ عدالتوں میں جی نظر آتی ہیں، جی تو یہاں پر ہمیں وکیل پہ وکیل نظر آئے ہیں، جی تو یہ ایک چیز بتائیے گا کہ وکیل بدلنے سے کلائنٹ کو نقصان ہوتا ہے؟ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا نقصان نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں ذرا. دیکھیں، یہ ایک کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلائنٹ کی اپنی ڈسکریشن ہے، اگر وہ چینج کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. باقی ہر وکیل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے کام ڈیلیجنٹلی کرتے ہیں، اور کوئی بھی کام کسی سے کم نہیں کرتا، وہ اپنی پوری محنت سے کرتے ہیں. تو اگین جہاں تک آپ کی بات رہی کہ اس کیس میں اس کا کیا افیکٹ آیا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، ہر کسی کی اپنی کمپیٹنس کی بات ہے. تو آئی تھنک جس نے جو پرفارمنس دی ہے وہ اچھا آپ سب میم کے آپ سامنے کیا ہے. سمجھتی ہیں کہ ڈکی بھائی کا کیس اتنا لمبا لینتھی کیوں ہوا؟ کیا وجہ سے ان کو سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اتنا بڑا کوئی ان پہ جرم نہیں ہے ثابت، نہ تو انہوں نے کروایا ہے، نہ انہوں نے کھیلا ہے، نہ انہوں نے لوگوں کو راغب کیا کہ آپ آ کے کھیلیں، تو یہ پھر بھی اتنا لینتھی پروسیس کیوں ہوا؟ دیکھیں، اس کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مختصر جواب یہی بنتا ہے کہ کچھ کیسز امپورٹنٹ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ پاکستان میں اوور آل کافی دیر سے ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اس کیس کی بدولت لوگوں کے بھی سامنے آیا ہے، اور آپ نے سب نے دیکھا کہ کیا ایشوز چل رہے تھے. اور پلس جس ادارے کے اگینسٹ یہ کام سارا ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، تو ظاہری سی بات ہے چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتی ہیں اور اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں. تو وہ اب اس سے ہم نے آغاز کر لیا ہے، انشاءاللہ باقی کے معاملات ٹرائل میں ہو تھوڑا جائیں سا گے. اندر کی ہیئرنگ کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں، ہم تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں، تھوڑا سا اندر کیا ہوئی، بحث ہوئی، این سی سی کے جو افسران ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے، آپ بھی ہوئی، تو کیا کہتے ہیں؟ اس معاملے میں آپ کو اپنے ساتھ ایک بتاؤں گی، وہ آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جواب دیں گے. جی جی یہ آپ آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی سر. سر کورٹ کی ہیئرنگ کا صرف بتا دیں ہوا کیا ہوگا. اس میں این سی سی آئی کی طرف سے بیسکلی وہی کمپلیننٹ ہے، انہوں نے ریزسٹ کی تھی بیل، اور بیل کو پوز کیا ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہی تھا کیونکہ ایک فیک اور فریولس کیس جو ہے
سعد الرحمان کے اگینسٹ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے, جو انشاءاللہ ٹرائل میں بھی ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ایکوٹ کرانے کی, جیسے کہ آج ہم نے انشاءاللہ ریلیو کیا. اور کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سولڈ ایویڈنس نہیں ہے, سپورٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے اس کو بیہائنڈ دی بار زیادہ دیر تک رکھا جا سکے. تو کورٹ نے بھی یہ چیز دیکھی, اور اس سے ہٹ کے جو گریوٹی آف دی پنشمنٹ ہے بیسیکلی جو سیکشن 13, 14, 25, 26 انہوں نے پیکا کے لگائے ہیں, ان میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھا, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو مد نظر رکھا کہ کورٹ اس طرح کے کیسز کو کیسے ڈیل کرتی ہے. آنریبل کورٹ, سپریم کورٹ اور ایپیکس کورٹ کے پریسیڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ریلیف گرانٹ کیا. تو اس چیز کو بھی انہیں دیکھا, ڈیفینیٹلی ریکارڈ سے بھی وہ چیزیں کورٹ الٹیمیٹلی دیکھے گی کہ جو ایویڈنس ہے وہ اتنی قابل ستائش نہیں ہے کہ اس کی بیسس کے اوپر مزید اس کو ڈیٹین رکھا جائے, یعنی کہ اس کو جوڈیشل لاکر میں رکھا جائے. سر ایویڈنس قابل ستائش نہیں ہے, 96 دن ہو گئے ہیں, تو 96 دن تک یہ چیزیں اتنی ڈیلے کیوں ہیں؟ یہی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اب ہم اس کی طرف نہیں جاتے, لیٹ سیلیبریٹ کہ جی اس کو باہر آنے دے, اس کی ڈگنیٹی اور وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اپنی لائف گزارے. ایک بندہ جو کہ ایک ایسے فریولس ایف آئی آر میں اس کو ملوث کر کے پوری فیملی کو جو ہے انہوں نے ایک ہراساں کیا, اور کہہ لیں کہ وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے جس سے وہ فیملی ایک سفر کی ہے, کیونکہ یہ کیس اگر کنٹینٹس آف دی ایف آئی آر سے بھی جاتے ہیں تو یہ پہلے دن سے کیس نہیں بنتا. انکوائری انیشیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی کوگنیزنس لینے کے لیے بھی اختیارات ہونے چاہیے, جس کا انہوں نے تجاوز کیا NCCI کے آفیشلز نے. اور آپ سب کے سامنے ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ان آفیشلز کے خلاف جو ہے وہ پراپر ایک کاروائی ہوئی, ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی جو کہ میلافائڈی ثابت کرتی ہے الٹیمیٹلی, اور ہماری انوسینس کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی ہم سے کس طرح جو آفیشلز ہیں انہوں نے کھلواڑ کیا. سر ایک سوال لے لیں کہ آج منی ٹریل کا ذکر ہوا, عدالت کے اندر 3,26,420 جو ڈالر ہیں اس کی منی ٹریل نہیں ہوئی, کیونکہ سیشن میں بھی اس وجہ سے بیل خارج ہوئی تھی. کہ آج ہائی کورٹ نے, جج صاحب نے یہ آرگومنٹ اٹھائے کہ منی ٹریل کہاں سے آئی ہے, اس کی منی ٹریل دیں. نہیں, جج صاحب نے آرگومنٹس نہیں اٹھائے, یہ بیسیکلی NCCI کی طرف سے آرگومنٹ ریز کیا گیا تھا. یہ نیچے بھی ریز کرتے رہے ہیں, بٹ دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو لینی ہے اس بیل کو ریجیکٹ کروانے کی, جسٹیفیکیشن کے لیے, اپنے پارٹ رول پلے کرنے کے لیے. بٹ اگین ٹرائل کورٹ میں میٹر ابھی سبجیکٹ ہے, تو اس کی بابت جو بھی ایویڈنس ہوگی وہ الٹیمیٹلی اس کے کنکلوژن کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. تو ابھی اس وقت کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے اٹس مور دین انف. فیملی کے لیے خوشی کی بات اچھا, ہے. آپ کی فیملی سے بات ہوئی ہے ابھی؟ بالکل بات ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے. شیون کی مدر سے بات ہوئی ہے؟ رستے میں تھے ابھی. اچھا, وہ رستے میں تھے, وہ سب ٹریفک کی وجہ سے. اور آپ سب کو بھی مبارک ہو. مبارک ہو, آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں. آپ بہت شکریہ سر آپ کا. مجھے یہ بھی بتائیے گا, اب ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے, اگر عروب جدوئی کے حوالے سے بات کریں تو جب ٹرائل کورٹ کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ ضمانت کے جو آرڈر ہیں وہ لے کر ہیں, وہ کیا بات تھی؟ میں وہ ایکسپلین کر دیں ذرا. اس پہ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جہاں تک ضمانت کے آرڈر کی بات آتی ہے, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ابھی ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ سارا کیس ایک پراپر ایک بہت فریولس قسم کا بنایا گیا ہے. تو دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے, جیسے میں ابھی ہم لوگ سب یہ مل کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی یہ چیز مزید ابھی ٹرائل کے اندر چلے گی, اور ٹرائل کے اندر جیسے ابھی آپ نے یہ منی ٹریل کی بھی بات کی ہے, اس کے پاس بھی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک چیز ہے ایگزسٹ کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے, اور اصل میں ٹیکسز میں بھی کس طرح یہ چیزیں شو کی گئی ہیں. تو obviously we will discuss it in court. سیشن میں منی ٹریل کیوں نہیں دی گئی؟ نہیں, سیشن میں ضرورت نہیں تھی نا. ابھی آگے ہم لوگوں کو 3,26,420 ڈالر کی منی ٹریل مانگی تھی, جو نہیں ہونے کی وجہ سے بل کینسل ہوئی تھی. ان کی ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی کانفسکیٹ کی ہوئی ہیں. ان کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے, موبائلز ان کے پاس ہیں, تو یہ چیزیں آگے ٹرائل میں انشاءاللہ تعالی. میم سوشل میڈیا کے اوپر کچھ غلط خبریں بھی جس میں آئیں, جس میں کہا گیا کہ ڈکی بھائی کو 10 ملین جرمانہ ہو جائے گا, ہو گیا ہے, اور ساتھ ساتھ سزا بھی سنا دی, جس پر جو ضیاء ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم ڈکی سے ملنے گئے تو وہ رو رہے تھے کہ مجھے ساتھ ساتھ سزا سنا دی گئی ہے. ایک فیملی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس طرح کے کیسز ڈال دینا. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات آپ بھی بہتر, آپ لوگ بھی فیملی والے لوگ ہیں, آپ لوگ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے اور کسی کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں جو کہیں پہ پروو بھی نہیں کیے جاتے. ہمارے لاء کا ایک ٹرم ہے انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. تو جب تک ایک بندے کے اوپر صرف آپ نے ایک الزام لگا دیا جس الزام کو پروو بھی نہیں کیا گیا, نہ اس کے اگینسٹ کوئی وٹنسز دکھائے گئے, نہ بتایا گیا کہ کون اس سے اصل میں افیکٹی ہے. کوئی بندہ کوئی جب کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی افیکٹی تو ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو ایک بھی افیکٹی ہمارے سامنے نہیں
नहीं आया। तो इतना गिरौना जब आप इल्ज़ाम लगा देते हो और उसकी बेसिस के ऊपर आप अगले को 22 दिन पहले फिजिकल रिमांड में रखते हो और फिर मजीद उसका जुडिशल इतनी देर के लिए करते हो और आप इन्वेस्टिगेशन में उसकी सब चीज़ें कॉन्फिस्टिकेट करके भी कुछ सामने चीज़ें नहीं लेके आ रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुद्दा बनता भी है। तो एक फैमिली के लिए ये बड़ी टॉर्चरस बात है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी शवाहिद के अंदर आपने एक बंदे को इतनी देर रखा हुआ है। आज ही लकी भाई की जेल से रिहाई होगी, मुमकिन है? इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह जमानत पूरी कोशिश कितने है। मुचलकों में, कितने लाख के मुचलकों में उनकी जमानत मंजूरी है, भी जरा बता दें जरा। 10 लाख रुपए में। 10 लाख 10 लाख ठीक का है। श्योरिटी बोल जी ठीक है मैम, चलें, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक सेकंड मैं दे रही हूँ। थैंक यू मैम। जी मैम बताइएगा, इसको मैं किधर लगा दूँ, मुझे बता दें। स्ट्रेस लगा दें।